مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب پاک حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اور آپ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے گرین رمضان پروگرام ڈے 20 میں یہاں پر موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں کہ رب کائنات حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام کو روزانہ اس ٹائم آپ لوگ دیکھتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ اس پروگرام کو دیکھتے بھی ہے، سنتے بھی ہے، پسند بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ اس پروگرام کو روزانہ کیلگری ٹائم 8 سے لے کے افطاری کے ٹائم تک آپ دیکھتے ہیں۔
آپ فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہمارا فیس بک پیج ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام میں بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد، اور الحمدللہ ریڈیو کے اوپر بھی آپ اس پروگرام کو لائیو سن سکتے ہیں، صوفی ڈیش ریڈیو کے نام سے ہمارا ریڈیو چلتا ہے یہاں پر۔ آپ اپنے ڈیوائس کے اوپر ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، مکسلر ایپ MIXLR، اور اس کے اوپر آپ ٹائپ کریں گے صوفی ڈیش ریڈیو، تو آپ ہمارے پروگرام کو روزانہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہماری کاوش قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس پروگرام میں روزانہ پوری دنیا سے علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء حضرات، ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسکالرز اس پروگرام میں آتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں ماشاءاللہ وہ پیغام دیتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاضری قبول فرمائے۔ بلا تاخیر گرین رمضان پروگرام ڈے 20 کا آغاز ہم کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے امام و قاری محمد حسان رضا رضوی تحسینی۔ الحمدللہ ہی از اے ویری ینگ امام، ماشاءاللہ ہمارے المکہ اسلامک سینٹر جو کہ نارتھ ویسٹ کیلگری میں لوکیٹڈ ہے، یہ وہاں کے بیک اپ امام بھی ہے ماشاءاللہ۔ یہ عالم عالمہ کورس جو ہم پڑھتے ہیں یہ اس کے اسٹوڈنٹ بھی ہے اور پارٹ ٹائم ٹیچر بھی ہے ماشاءاللہ۔ ویری ینگ پرومسنگ اسکالر فار دا فیوچر۔ Without delay, I would like to call Imam Muhammad Hassan Raza Razvi Tahsini to recite few verses from the Holy Quran، اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرے محمد حسان رضا رضوی تحسینی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله الجبار العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے المکہ اسلامک سینٹر جو کہ نارتھ ویسٹ کیلگری میں لوکیٹڈ ہے،
وہاں کے بیک اپ امام محمد حسان رضا رضوی تحسینی اور مولانا اس بلا لو، کے ساتھ ہی دوسرا آپ مجھے نے وائنڈ اپ باقاعدہ دیں گے محفل آپ ان پاک سے کا پوچھ آغاز کے نا کیا کہ ہے، ختم کرنے سے 2 منٹ پہ۔ محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت قبول فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے روزانہ لائیو ہوتے ہیں، لائیو فرام جامعہ مسجد گنبد خضرا صوفی اسٹوڈیو گرین رمضان پروگرام آپ سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے، I've announced earlier we have various scholars from around the world، علماء کرام اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں، and today الحمدللہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ all the way from Karachi پاکستان the very well known scholar ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ حضرات جانتے حضرت صاحب کو، تعارف کے محتاج نہیں ہے وہ۔ So without delay I would like to call شہزادہ خطیب اعظم پاکستان شیر اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ all the way from کراچی آن لائن ہے۔ میں حضرت صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت میری آواز آ رہی ہے، بس تھوڑا ڈیلے ہے میرے خیال سے 20 سیکنڈ کا، آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جی حضرت مولانا اصفر ایوب رضوی صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے مجھ گناہگار کو یاد کیا۔ حضرت صاحب میں المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کی جانب سے ہمارے محترم شاہ صاحب قبلہ پروفیسر سید بدی الدین سہروردی شاہ صاحب کی جانب سے اصل میں آپ کو معلوم ہے میرا معمول ہوتا ہے ساری رات جاگنے کا، فجر کے بعد سوتا ہوں، اور کل سے اب تک بالکل 24 گھنٹے سے زیادہ سے جاگا ہوا ہوں اور بہت تھکا ہوا ہوں۔ حضرت صاحب میرے خیال سے آپ بیان فرمائیے ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي، صدق الله العلي العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ تمام ناظرین اور سامعین جو بھی دنیا میں اس رابطے سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاضل نوجوان جناب مولانا اصفر ایوب رضوی صاحب، جو اس وقت کیلگری میں
تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا سید ریاض الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند و جانشین پروفیسر سید بدیع الدین شاہ صاحب سہروردی، آپ سب کو معلوم ہوگا یہ پورا گھرانہ نعت کے حوالے سے کتنا معروف ہے، جانا پہچانا ہے، اور مولانا اظفر صاحب ماشاءاللہ موریشس میں ان کے والد محترم کی خدمات اور ان کے تایا محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب خوشتر علیہ الرحمہ، محبت سے انہوں نے یاد کیا، ان کی مہربانی۔ مختصر سے وقت میں کچھ گزارشات کرتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف لائے، جو شخص تمہیں میری طرف لائے اس کی پیروی کرو۔ ہم اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ یہ کوئی 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں صدی کا کوئی ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی جو ارشاد ہے اس کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے والے۔ یہ اہل سنت کا لفظ آج سے نہیں بولا جا رہا، قریب ترین کتاب فضائل درود شریف ہے، اس کے علاوہ القول البدیع میں امام سخاوی نے اس کو نقل کیا۔ امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، ان کی روایت نقل کی ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اہل سنت کا لفظ اس روایت میں موجود ہے۔ تو پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ کوئی نیا آج کا موجودہ یا کوئی 1-2 صدیوں سے کو پکارا جانے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا مطلب آپ نے جان لیا۔ اب میں ناظرین کو بتاؤں عقیدہ، ہم عقائد بھی کہتے ہیں، اعتقادات کہتے ہیں، بلیوز کہتے ہیں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا لغوی معنی تو باندھنے کا ہوتا ہے، مگر اصطلاح میں عقیدے کا معنی یہ کہ دین اور مذہب کی وہ ضروری باتیں جو ہم ہمارے دل میں جم جائیں، جو نظریات نقش ہو جائیں، ان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں، نصوص ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کا کوئی قول عقیدہ نہیں بن سکتا۔ ہم کسی کی بات کو گولڈن ورڈز کہہ سکتے ہیں، سنہرے قول کہہ سکتے ہیں، اچھی بات کہہ سکتے ہیں، مگر اسلامی عقیدہ صرف قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، اس کے سوا کوئی اور اس کا سورس، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق وہ دینی ہمارے نظریات جو ہمارے دل میں جم جائیں، ہمارے اندر نقش ہو جائے، ان کو عقیدہ کہتے ہیں۔ آپ نے ایک لفظ عقیدت بھی سنا ہوگا۔ عقیدت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اچھی لگے، وہ اچھی ہو، ایمانی بات ہے، اچھی بات ہے، اور ہمارے دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے، اس کو ہم عقیدت کہتے ہیں۔ محبت کا لفظ بھی ہے، اس کے علاوہ اور لفظ بھی ہیں۔ تو
عقیدے، ہمارے اعتقادات، ہمارے عقائد قرآن و سنت سے بنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا شریعت کی دلیلیں، شریعت اسلامی، اسلامک لا، اس کی دلیلیں 4 ہیں۔ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث نبوی، اجماع جس پر امت جمع ہو جائے، اور قیاس قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ نکالنا، معلوم کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں سب کچھ تیار کر کے دے دیا، اور ورنہ ہم ڈھونڈتے رہتے، ادھر ادھر ہوتے رہتے۔ دین قانون کو کہتے ہیں، مذہب راستے کو کہتے ہیں۔ اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ چاروں سنی ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تقلید عقیدوں میں نہیں ہوتی، عقائد میں نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ اصل کی جمع اصول ہو گئے، فرع کی جمع فروع ہو گئی۔ فروعی مسائل میں بعض جگہ تعبیر کا، تشریح کا فرق ہے، یہ چاروں ایک ہیں۔ مسلک ملانے والے راستے کو کہتے ہیں۔ میں حنفی ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شافعی ہو، کوئی مالکی ہو، کوئی حنبلی ہو، مگر سنی ہو، یعنی مسلک سب کا اہل سنت و جماعت۔ ہم لوگ قرآن و سنت کو ہی مانتے ہیں۔ یہ ہمارے جو ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کو ہم ائمہ شریعت کہتے ہیں، امام کی جمع ائمہ۔ انہوں نے محنت کر کے قرآن و سنت ہی سے مسئلے معلوم کیے۔ تقلید، کچھ لوگ اگر صرف لفظ کا معنی نکالیں گے، امیٹیشن نکل آئے گا۔ تقلید اصطلاح میں، ٹرم میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دین کا سچا عالم مان کر کہ یہ واقعی دین کو بخوبی جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ یہ جو جواب دے گا قرآن و حدیث کے مطابق دے گا۔ اس کے جواب پر اس سے دلیل نہ مانگی جائے۔ جب یقین ہے کہ یہ عالم ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق بتائے گا، تو کسی سے دین کی بات پوچھنا، کوئی مسئلہ معلوم کرنا، اور جو وہ جواب دے اس پہ دلیل نہ مانگنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ عامی آدمی، جو شخص خود قرآن اور حدیث سے مسائل معلوم نہیں کر سکتا، اس کے لیے تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ بہک جائے گا اور دین پر صحیح عمل نہیں کر پائے گا۔ ہاں، جو شخص اس لائق ہے، صحیح مسئلہ معلوم کر سکتا ہے، وہ بھلے تقلید نہ کرے۔ ہم اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مقلد ہیں۔ حضرت داتا صاحب جیسی ہستی، حضرت غوث پاک جیسی ہستی، حضرت خواجہ غریب نواز جیسی ہستی رضی اللہ عنہ، وہ بھی مقلد ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ اپنے وقت میں جس پائے کے عالم تھے، یہ خود درجہ استناد یعنی اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، مگر انہوں نے بھی تقلید کی، تو عام آدمی پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ سے عرض کروں، اگر آپ توجہ فرمائیں اور زیادہ غور کریں تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ماننے والا، ان کا واقعی سچا امتی، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، وہ صراط مستقیم پر چلے۔ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں ہر رکعت میں، کیا قبول بھی ہوتی ہے؟ ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے نماز ہی میں، جب ہم نے اپنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، التحیات بیٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام بندگی، میری عاجزی سب تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے۔ میں اس کے بعد کہتا ہوں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، نبی کے معنی المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والا۔ تو میں ان کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں ارادے اور انشاء کے ساتھ، یہ پیپر ریڈنگ نہیں ہے جیسے کوئی رٹا لگایا ہو یاد کر کے پڑھ رہے، نہیں، ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ اور سلام اسی کو کیا جا سکتا ہے جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کرتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں کائنات میں کون سا لمحہ ہوگا جب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا؟ یہ دنیا کہتے ہیں نا ایک گلوب گولائی میں ہے، سرکل کی شکل میں ہے۔ یہ سرکل کی شکل میں کیوں ہے؟ ٹائم کا فرق۔ آپ کے اس کینیڈا میں جہاں آپ یہ مرکزی پروگرام جہاں سے آپ نشر کر رہے ہیں، اس میں بھی جتنے آپ کے ٹائم زون ہوں گے، کسی جگہ 1 منٹ کا، کہیں آدھے منٹ کا، علاقے بڑھتے جائیں گے، پوری دنیا میں یہ سورج ایک ہی وقت تو غروب ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو یہ وقت کا فرق اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے، دنیا کو گول کیوں بنایا ہے کہ ہر وقت نبی کا ذکر ہوتا رہے، کہیں اذان کی شکل میں، کہیں نماز۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں 5 نمازیں ایک وقت میں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ کہیں وہ عشاء کا وقت ہے، کہیں مغرب کا، کہیں عصر کا، کہیں ظہر کا، کہیں فجر کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم سلام کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، سن کر جواب دیتے ہیں۔ کروڑوں آدمی، کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں سلام کر رہے ہیں، آقا سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور میں نے جو بات کرنی تھی، یہ سلام پیش کرنا ہی ہماری اس دعا کا جواب۔ ہم جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ اسی کا جواب ہے کہ عبادت تم نے میری بارگاہ میں پیش کر دی، میری ہی بارگاہ میں میرا حبیب موجود ہے، سلام اس کی بارگاہ میں پیش کرو، ان کا دامن تھام لو، جو ان کا دامن تھام لے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا، کیونکہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے حبیب بے شک آپ ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی ملی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ توحید کا عقیدہ ہو، رسالت کا ہو، آخرت کا ہو، تقدیر کا ہو، یہ جتنے ہیں ہمیں اصل میں شوق نہیں رہا اب سیکھنے کا۔ ہمارے سلیبس میں صرف دنیا کمانا رہ گیا، پڑھتے بھی وہی ہیں کہ دنیا زیادہ سے زیادہ کیسے کما لیں، کچھ فن سیکھ لیتے ہیں، کچھ آرٹ سیکھ لیتے ہیں، لیکن اپنے عقائد نہیں سیکھتے۔ وہ سیکھے تو پتہ چلے کہ ہمیں اللہ نے کتنی عزت دی ہے، انسان کو کس لیے بنایا گیا ہے۔ یہ کائنات کے لیے انسان نہیں ہے، انسان کے لیے کائنات۔ اس انسان کو اتنی عزت دی گئی، اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، مگر یہ انسان اپنے آپ سے واقف ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رہے ہمیں کم از کم ضروریات دین، بیسک نیسیسٹیز، اور وہ چیزیں جو لازمی ہیں، کمپلسری ہیں، وہ ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کہ مجھے پتا ہو میں کون سی غلطی کر کے دین سے نکل سکتا ہوں۔ جب مجھے آگاہی نہیں ہوگا تو میں آگاہی نہیں ہوگی
مجھے کوئی اویئرنیس نہیں ہوگی تو مجھے کیا پتا چلے گا میں کیا کر بیٹھا ہوں؟ دین سے تو نہیں نکل گیا. تو مجھے معلومات ہونی چاہیے، مجھے عبادات کی بھی. لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن میں آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات کا لفظ بعد میں ہے. کیا مطلب؟ ایمان بنیاد ہے. شیطان نے بھی نماز پڑھی 6 لاکھ برس یا زیادہ، جتنے بھی برس پڑھی، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، وہ ہو گیا کافروں میں سے. حالانکہ وہ آدھا کلمہ لا الہ الا اللہ اتنا پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، مگر عقیدہ درست نہیں تھا. کیا مطلب؟ اللہ ہی کے حکم سے نبی کی تعظیم نہیں کی. اور یہ تعظیم نبی یہ ضروریات دین میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں معمولی سی کوتاہی ہو جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ قرآن میں سنتے ہوں گے صحابہ کتنے ادب والے تھے، مگر کیا کہا کہ بات کرتے ہوئے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، عملوں کی پونجی ختم ہو جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب ختم ہو گئی. صرف آواز کا اونچا ہو جانا، یہ نہیں کہ کلمہ بے ادبی کا ہو، صرف آواز کا اونچا ہو جانا بھی عملوں کو برباد کر دے. وہ ہستی جس کے پروٹوکول، جس کے آداب خود رب تعالی نے سکھائے، ہمیں اس کے بارے میں آگہی ہی نہیں. شیطان نے نبی کی تعظیم نہیں کی. ذرا دھیان دیجئے گا، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. اب ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں. سجدہ عبادت کسی اور کو کریں گے اللہ کے سوا وہ شرک ہوگا، اور سجدہ تعظیمی کریں گے وہ حرام ہوگا. تو دونوں سجدے اب صرف ہمارے پاس صرف اللہ کے لیے. بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، یہ نہیں فرمایا میں کر رہا ہوں تم بھی کرو، ہرگز معاذ اللہ ایسا نہیں فرمایا. فرشتوں کو حکم دیا، جس نے وہ تعظیم نہیں کی وہ شیطان ہو گیا، وہ مردود ہو گیا. جب میرے نبی کی تعظیم کا مرحلہ آیا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، یہ لفظ نبی کا معنی ہے المخبر عن الغیب. تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. وہ جو تعظیم تھی تعظیم آدم، اس میں اللہ شامل نہیں تھا. جس نے وہ نہیں کی وہ مردود ہو گیا. تعظیم مصطفیٰ تو اللہ خود فرما رہا ہے معبود ہو کر، اور ہمیں حکم دے رہا ہے جو یہ نہیں کرے گا وہ شیطان سے بھی گیا گزرا ہوگا یا نہیں ہوگا. اب کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ مانے، انہیں آخری نبی نہ مانے، انہیں مخلوق میں سب سے اعلیٰ نہ مانے، ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکی بات کرے گا، بتائیے ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو پتہ چلا یہ ناموس رسالت، یہ تعظیم رسول بنیادی بات ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے. اس میں کوتاہی ہو جائے گی معافی نہیں ہے. میری آپ کی نماز میں کوئی کمی ہوئی، روزوں میں کمی ہو گئی، زکوٰۃ کے حساب میں کچھ رہ گیا، حج پوری طرح ادا نہ ہوا، اللہ سزا دے کے یا بغیر سزا کے معاف کرنا چاہے گا کر دے گا. مگر نبی کی تعظیم میں کوئی کمی رہ گئی، معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں کوئی گنجائش نہیں. تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب سے اہم بات ہے.
ایک ایمان والے پر ایمان لاتے ہی جہاں قرآن میں آیت ہے کیا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بعد میں ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پہلے ہے. کیا مطلب ایمان لاتے ہی پہلا کام تعظیم مصطفیٰ ہے، پھر عبادت خدا ہے. تو اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی. ہم اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، ارد گرد والوں کو پتہ نہیں اور کون کون سی انفارمیشن دیتے ہوں گے، خبریں دیتے ہوں گے. کیا کبھی ہم نے انہیں یہ بچپن میں ہی سکھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود شریف پڑھنا ہے، ان کا نام لیا جائے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگانے ہیں، کس ادب سے ان کا نام لینا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں اگر بنیاد میں ڈال دی جائیں اور بچوں کو، تو وہ تو نقش کل حجر جیسے پتھر پہ نقش کیا جائے مٹتا نہیں ہے. ہم نے یہی چیزیں نہیں سیکھی. ہمارے ہاں انگریزی کی یعنی ابتدا ہوتی ہے، حالانکہ حکم ہے بچہ بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھاؤ، روانی آ جائے اس میں بولنے میں کلمہ سکھائے. ہم ابتدا ہی انگلش سے کرتے ہیں. میں انگلش کا مخالف نہیں ہوں، انگلش ایک زبان ہے. میں انگریزی سیکھنے سے نہیں آپ کو روک رہا، انگریزیت سیکھنے سے روک رہا ہوں. ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو، اپنی اقدار کو، ویلیوز کو کیوں بھول گئے؟ ہمارے دین کا زیور شرم و حیا ہے. یہ رمضان آیا، ہم نے بہت کچھ سیکھا. اس وقت تو دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے. نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پینڈیمک ہے یا پلینڈیمک ہے، پلان کیا ہوا ہے یا قدرتی ہے. ابھی تک بہت سی چیزیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں، واضح ہوں گی، پتہ چلے گا. مگر اس نے آپ کو گھر بٹھا دیا، اس نے آپ کو کلینلی نیس کی اور بہت زیادہ جس کو کہ ہمارے یہاں ایس او پیز کہا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے احتیاطی تدابیر، وہ ہم نے سیکھ لیے کورونا سے بچنے کے لیے، اللہ سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ سیکھا، کبھی توجہ دی. ہمیں آخرت جو ہے اس کے لیے تیاری کرنی تھی، دنیا ہمیں نصیب سے ملنی تھی. ہم نے دنیا کے لیے محنت کر دی، آخرت کو نصیب پہ چھوڑ دیا. ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کیوں جو چیزیں جن کو پریورٹی دینی ہے، ترجیح دینی ہے، ان سے کیوں غافل ہیں؟ یہ جو کوشش کر رہے ہیں اصفر صاحب اور شاہ صاحب، کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو کوئی اچھی بات پہنچ جائے، کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کو نیکی کی توفیق ہو جائے، ان کے لیے بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا، ان کے لیے بھی ہو جائے گا. یہ سب کوششیں ہماری نیکی کے لیے، لیکن ہم سیکھنا ہی نہ چاہیں. اسکول کی ہم ٹیوشن فیس دینے کو تیار، بھاری بھاری فیسیں دینے کو تیار، جبکہ وہاں صرف دنیا کمانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. آپ کو ویلیوز نہیں سکھائی جاتی ہیں، آپ کو کوئی اسلامک اچھی باتیں نہیں، وہاں تو خیر سلیبس میں ہے ہی نہیں. ہم نے دین کو بالکل کوئی اہمیت نہ دی، جبکہ ہم دین کے پابند ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ سچے پکے مومن، ہمیں تو بہت کچھ معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے. اور ہمارے لیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جیسا ماننا چاہیے مانتے ہیں، حق ادا نہیں ہوتا، لیکن اس کی توحید کے معاملے میں ہمارا عقیدہ بالکل صحیح. رسالت کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں. ان کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی ان جیسا بھی نہیں ہو سکتا. پھر انبیاء کرام کی تعظیم، ہم کسی ایک نبی کی بھی بے ادبی نہیں کرتے، کیونکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے رسولوں کو مانتے ہیں.
حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت موسیٰ کے خلاف باتیں کرتا نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کے خلاف بولتا نظر آتا ہے۔ یہ میرا نبی ہے، وہ پیارا نبی جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے وہ ہر نبی کا ادب کرتا نظر آتا ہے۔ ہمیں یہی تعلیم ہے، ہم کسی نبی کو ادنا بھی نہیں کہہ سکتے مگر اپنے نبی کو اعلیٰ کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور قرآن سے ثابت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی قبر میں بھی پوچھا جائے گا، وہاں بھی اسی سوال نے ہمیں کامیاب کرنا ہے کہ رسول کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے، کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ قبر میں یہی سوال سب سے اہم ہے، دنیا میں بھی نبی سے تعلق اہم، قبر میں بھی۔ تو اگر یہ ہمارا کمزور ہوگا، نہ دنیا کامیاب، نہ آخرت، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ تو اور کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، نبی سے محبت ضرور سیکھیں، نبی کی تعظیم ضرور سیکھیں۔ جنہوں نے بھی نبی کی محبت میں مقام پایا، تعظیم میں مقام پایا، وہی یاد کیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں آج ابو بکر تھے صدیق اکبر کیسے بنے، وہ عمر بن خطاب تھے فاروق اعظم کیسے بنے، وہ عثمان بن عفان تھے ذو النورین اور غنی کیسے بنے، وہ علی ابن ابی طالب تھے، وہ اسد اللہ الغالب کیسے بنے، وہ شہنشاہ ولایت کیسے بنے۔ آپ سیدھا سیدھا دیکھیں، امام اعظم، غوث اعظم، یہ سارے، یہ جتنے ہیں، حضرت داتا گنج بخش، تمام سلاسل کے اولیاء، جس کسی نے بھی میرے نبی سے محبت کی ہے صحیح اور ان کی تعظیم کی ہے، اس کو درجے ملے ہیں، اس کو مرتبے ملے ہیں۔ وہ صحراؤں میں جانوروں کے چرانے والے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے، آنے والی نسلوں کے امام بن گئے۔ میں اپنی باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہوں، ہم اہل سنت و جماعت کے جو عقیدے ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتا دیا قرآن حدیث سے بنتے ہیں۔ ہم نبی کے لیے اگر علم غیب مانتے ہیں تو رب کا عطا کیا ہوا، جو قرآن میں بھی بیان ہوا کہ اللہ تعالی اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اگر ہم حاضر ناظر مانتے ہیں تو نبی کی فزیکل پریزنس نہیں، اسپریچول پریزنس، نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر۔ ہم پکارتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں۔ لازمی بات ہے، وقت مختصر ہے ورنہ میں ایک ایک موضوع پر آپ کو آیات اور احادیث سناؤں تو آپ کو پتا چلے ہم اہل سنت کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمارے جو موقف ہیں، عقائد ہیں، ہمارے نظریات ہیں، خیالات ہیں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق، اور میں آپ سے کہوں ہمارے سچے ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل، دنیا بھر گھوم لیجئے، جتنے اولیاء اللہ ہیں وہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں، آپ کو کہیں اور اولیاء نہیں ملیں گے۔ ولایت انعام ہے، اور انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے ولی بنائے سارے اہل سنت بنائے، یہ اہل سنت کے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل۔ آج فتنے ہیں، شیطان کی کوشش ہے ایمان والوں سے ایمان چھین لے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ شیطان اور سیدھے راستے پر کیا مطلب؟ جو غلط راستوں پر ہیں وہ تو بہکے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی شیطان کے راستے پہ ہیں، ان پر محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ محنت تو ان پہ کرنی ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ تو وہ شیطان بہکانا چاہتا ہے، ایمان لینا چاہتا ہے۔
کہیں اس نے جھوٹے نبوت کے جھوٹے دعوے دار کھڑے کر دیے، کہیں اس نے مداری پیر کھڑے کر دیے، کہیں کوئی اور الجھاؤ۔ یہ دنیا کو کیوں لڑوا رہے ہیں کہ مسلمان متحد نہ ہو جائیں؟ اگر مسلمان یونائٹ ہو گئے تو یہ سب سے بڑی طاقت بن جائیں گے، پھر ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ انہیں ڈیوائیڈ کرتے رہو، انہیں بکھیرتے رہو، انہیں اکٹھا نہ ہونے دو، اور ہم لاپرواہ ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا دنیا ہم سے سیکھتی تھی، علوم ہم سے سیکھتی تھی، آج ہم اپنی ہی کتابیں دوسروں سے جا کے پڑھ رہے ہیں، وہ ہماری ہی کتابوں کے ترجمے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے علم سے اپنا ناطا کمزور کر لیا، نتیجے میں ہمارے ہاں کھیل تماشوں نے جگہ لے لی۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور اپنے عقائد کے حوالے سے کب جانکاری، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ جانیں گے، تاکہ ہمیں معلومات ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کون ہیں۔ یہ اہل سنت ہیں، ہر نبی کا احترام کریں گے، نبی کے ہر صحابی کو مانیں گے، نبی کے اہل بیت ہر فرد کا احترام اور محبت کریں گے، نبی کی امت کے اولیاء کو مانیں گے، علماء حق اور صلحاء کو مانیں گے۔ کچھ لوگ ہیں خدا کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کچھ قرآن کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان۔ کوئی صحابہ کے بارے میں، کوئی اہل بیت کے بارے میں غلط باتیں، وہ بھی مسلمان کہلانا چاہتے ہیں۔ تو صحیح مسلمان کون ہے؟ اللہ کے ہاں جس کا ایمان قبول ہے وہی صحیح ہے۔ اور میں آپ کو بتایا، نبی کے طریقے والے، صحابہ کے طریقے والے، وہ ہیں کامیاب۔ اور صحابہ کی تو شان میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ اور اہل بیت کی کتنی شان ہے، جنہوں نے دین بچایا، جس کے لیے قربانی دی۔ آج ہمارے لیے دین اہم کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنی معلومات کیوں نہیں ہے؟ ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے عقائد پر، اور مضبوطی سے ان پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر کمزوریاں آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف میں حدیث، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، اس بات کا ڈر ہے میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ اور یہ ہو گیا، ہم لوگ دنیا کی رغبت میں آ گئے۔ ہمیں چیزیں ہوتی ہیں برتنے کے لیے، لوگ ہوتے ہیں پیار کے لیے۔ ہم نے چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو برتنا شروع کر دیا۔ تو جب ہمارے اندر ویلیوز چینج ہوئی ہیں، ہماری تھنکنگ کے زاویے، اینگل بدلے ہیں، ہماری سمتیں بگڑ گئی ہیں۔ ہمیں اپنے دل کا قبلہ مدینہ بنانا ہوگا۔ ذات رسول ہمارا مرکز و محور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ کون ہے؟ یہی علماء حق، یہی اولیاء، اہل بیت اور صحابہ۔ ہم ان کا دامن چھوڑ کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہی ایک پیغام ہے، یہی کوشش ہے، اسی کے بارے میں ہم سب کو دھیان دینا ہے۔ یاد رکھیں، کامیاب وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ میں یہاں ایمانیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا، ایک مسلمان کا اخلاق بھی سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ایتھکس کہہ لیں، ایٹیکیٹس کہہ لیں، مینرز کہہ لیں، وے آف لائف، وے آف کنڈکٹ کہہ لیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ آج ہمارے معاشرتی فیملی لائف بہت ڈسٹرب، چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے نہیں نظر آ رہے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے نظر نہیں آ رہے، میاں بیوی میں جیسی الفت، جیسی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہماری وہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے نسلوں کو بگاڑ رہی ہے۔ ہمیں ایمان پر مضبوطی کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر توجہ دینی ہوگی۔ بچے ہماری اصل کمائی ہیں، ہمیں ان پر محنت کرنی ہوگی۔ صرف دنیا کمانے میں رہیں گے تو یہ بچے ضائع کر بیٹھیں گے جو ہماری اصلی دولت ہے۔
ہم لوگ محبتوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر مٹیریلسٹک یعنی دنیا بس بھری مادیت بڑھ رہی ہے، روحانیت سے نکل رہے ہیں. یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، وہ حال ہے ہمارا. پلاننگ ہے ہمارے پاس. آئیے نبی سے وفاداری کا عہد تجدید کریں، اس کو رینیو کریں. جیئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی پیروی کرتے ہوئے جیئیں گے. یہ جتنے ہمارے دینی مدارس ہیں، مجھے بتایا گیا سید بدیع الدین شاہ صاحب غالباً 22 شاید مساجد میں، یعنی انہوں نے سینٹر قائم کی ہے. اتنی محنت، چونکہ اچھے باپ کے بیٹے ہیں، محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ روشنی کے لیے، آپ کے گھروں میں اجالا کرنے کے لیے. یہ آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں. دنیا کما سکتے ہیں، یہ ان کو اور بھی آرٹ آتے ہوں گے یہ دنیا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت، اللہ کی مخلوق کی خدمت. آپ سب ان کے لیے دعائیں کیا کریں. ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، سب، کہ اگر ہم واقعی نبی کا دامن تھام لیں گے، محبتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. یہ جھگڑے جی، بندشیں ہو گئی ہیں جی، اثرات ہو گئے ہیں جی، یہ شکایتیں ہیں. اور جب نبی سے وفاداری ہوگی تو پھر شکایت نہیں رہے گی، پھر رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. مولانا اظفر ایوب صاحب رضوی کا اور محترم سید بدیع الدین شاہ صاحب سہروردی کا، ان کی پوری ٹیم کا، معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ میں 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے جاگے ہوئے، آواز میں خشکی ہے، یہ وقت میری نیند کا ہے، میں دماغ میں نیند میں جھوم رہا ہوں، لیکن ان لوگوں کو انکار نہیں کر سکا. پہلی مرتبہ انہوں نے کہا. آپ لوگ یقیناً روز بہترین علماء کو سنتے ہوں گے. آج انہوں نے مجھ گناہگار کا انتخاب کیا، ان کا بہت شکریہ. دنیا بھر میں جتنے سن رہے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور سب سے دعائیں چاہتا ہوں. اللہ اس کورونا وائرس کو جلد دور فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. آخری اشرہ ہے، کوشش کیجئے اللہ کو راضی کر لیں تاکہ عید کی خوشیاں مل جائیں، کیونکہ عید یوم انعام ہے، اور جس نے رب کو راضی کیا وہی انعام یافتہ، وہی انعام پائے گا. اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب، آپ کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اپنی جانب سے، ہمارے محترم قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے اور المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کی جانب سے آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے لائیو پروگرام میں آپ تشریف لائیں. بس آپ سے یہ ریکویسٹ حضرت صاحب کہ آپ ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے. جزاک اللہ. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام ڈے 20 میں ہم لوگ یہاں پر لائیو ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ خطیب اعظم پاکستان کے شہزادے حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب بھی لائیو تھے ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ انہوں نے عقیدہ اہل سنت کے اوپر بہت سارے معلوماتی باتیں انہوں نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر گرین رمضان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اگلا سیشن نعت شریف کا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ہے. آپ سب جانتے ہیں نعت کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ. all the way from Pakistan ہے تو پاکستان کے ماشاءاللہ, but right now he is in Mauritius ماشاءاللہ, and he has joined us live in our program in the Green Ramadan Day 20 program. حضرت الحاج محمد فرحان قادری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حضرت صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے ابھی ماریشس میں غالباً نماز فجر کے بعد کا ٹائم ہے. اس ٹائم
उलमा कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सनाख़ा हज़रात ज़ाहिर सी बात है आराम फरमाते हैं, लेकिन आपने ये दी बहुत बड़ी कुर्बानी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन कराम, अभी कैलगरी में 8:55 हो रहे, इट इज़ 8:55 राइट नाउ इन कैलगरी, एंड इंशाल्लाह इफ्तारी का टाइम होगा 9:22 के ऊपर। तो ये टाइम हम ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहते बातों में, बल्कि हुज़ूर पाक की तारीफ हम सुनेंगे। तो विदाउट डिले, अलहाज मोहम्मद फरहान कादरी अत्तारी साहब, ऑल द वे फ्रॉम मॉरिशस, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वअस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो किबला अल्लामा साहब आपको और आपकी पूरी टीम को और बिलखुसूस सैयद बदियुद्दीन शाह साहब को और आपकी पूरी इंतज़ामिया को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह इस नौइयत की सोशल मीडिया पर ये आप रमज़ान ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। और मैं किबला अल्लामा रिजवी साहब दामद बरकातुल आलिया का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया, और अल्लाह पाक इन मोहब्बतों को इन उल्फतों को सलामत रखे। अल्लाह पाक हमें इसका बेहतर अजर अता फरमाए और इस जिक्र के सदके अल्लाह पाक हमें सही मानों में इश्क रसूल की चाशनी अता फरमाए। आइए सबसे पहले मैं इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना शम्मे रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैह रहमतुर रहमान के लिखे हुए उस कलाम से इब्तिदा कर रहा हूँ कि जो हम्द भी है और हुजूर की नात भी है। तो मैं पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, अगर आप भी शामिल हो जाएं, क्योंकि आपके यहाँ इफ्तार की घड़ियाँ हैं और हमारे यहाँ जो है वो रोज़ा शुरू हो चुका है। तो आइए मिलकर इन बाबरकत घड़ियों में फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र करते हैं। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और वो कुंवारी पाक मरिया वो कुंवारी पाक मरिया, वो नफस तो फीह कादम है अजब निशान आज़म, है अजब निशान आज़म, मगर आमिना
کا جایا وہی سب سے افضل لایا وہی سب سے افضل لایا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ہاں ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا اللہ کے نیک بندے احمد رضا کے دل کو ڈھونڈ رہے ہیں اور احمد رضا کا دل بالآخر مل گیا لیکن کس جگہ پر ملا یہ میرے امام نے خود ہی بتایا کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل کا پتہ چلا با مشکل در روزہ کے مقابل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا آیا جزاک اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ماشاء اللہ چونکہ ٹائم کافی ہے ہمارے پاس ابھی 20 منٹ ہے افطاری میں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آغاز کیا کلام رضا سے تو تھوڑا سا مکسچر ہو جائے ماشاء اللہ سرکار حضور مختصر ہند کا بھی ہو جائے حضور تاج الشریعہ کا بھی ہو جائے اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو آپ کے اپنے انتخاب کیے ہوئے کلام ہے وہ آپ ہمیں سنائیں انشاءاللہ جزاک اللہ بالکل بالکل میں حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی پیارا کلام اور الحمدللہ میرے پسندیدہ کلاموں میں سے یہ کلام ہے اور یقیناً جب پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے کیونکہ بات ہے حضور کی اور حضور کی نعت ہے اور جو بزرگوں کا جو انداز ہے نا وہ کمال ہے واقعی وہ نعت لکھتے ہیں واقعی وہ نعت لکھتے ہیں اور یہ جو میں نے کلام پڑھا وہی رب ہے جس نے تجھ کو اور لم یاتی نذیروں کا فی نظر زمین و زمان تمہارے لیے تو یہ کلام جو ہے نا میرے امام کی کرامت ہے میں نے کافی بزرگوں سے سنا ہے کہ زمین و زمان اور لم یاتی نذیروں کا فی نظر جب پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ امام احمد رضا کی کرامت ہے اور زندہ کرامت ہے آئیے مفتی اعظم ہند کے کلام میں پڑھنے لگا ہوں فرماتے ہیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگے نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا تو مانگے نبوت ہے آقا اے جلوائے جانانا ہر پھول میں وہ تیری ہر شمع میں ذات تیری تیری ہر پھول میں وہ تیری ہر شمع میں ذات تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ گئے پروانہ بلبل گئے تیرا بلبل
بلبل پروانہ ہے پروانہ، پوشم میری سالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانانا، اور کھاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا اے تیرا دانا، پوشم میری سالت ہے آقا آدم تیرا پروانہ، اور گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، آیا گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا، چھوٹے نہ الہی اب یا رب سنگے در جانانا، اور سرکار کے جلووں سے روشن گئے دلے نوری، نوری سرکار کے جلووں سے روشن گئے دلے نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، حشر رہے روشن، روشن نوری کا یہ کاشانہ، پوشم میری سالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ۔ ماشاءاللہ۔ آئیے ایک اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کلام جو ہے نا یہ میرے رضا کی کرامت ہے اور زندہ کرامت ہے، کیونکہ آج کل کا جب شاعر یہ کلام دیکھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ ایک ہی شعر ہو اور اس میں 4 زبانوں کا استعمال ہو۔ اللہ اللہ فرماتے امام، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے گویا ان کے شعر کی ان کی بات کی تشریح کر رہے ہیں، کہتے ہیں لم یاتی نذیرک فی نذر، لم یاتی نذیرک فی نذر، لم یاتی نذیرک فی نذر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، اے تجھ کو شگے دو سرا جانا گئے، تجھ کو شگے دو سرا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نذر، لم یاتی نذیروں کا فی نذر،
البحر علام الموج طغى البحر علام الموج طغى من بك سطوفا أشرب من بك سطوفا أشرب منجدار میں گو بگڑی گئے گاوا منجدار میں گو بگڑی گئے گاوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لیاتی ندیروں کا فی نظر لیاتی ندیروں کا فی نظر آنا پی آتش و صفاک آتم آنا پی آتش و صفاک آتم اے گیسوئے پاکر ابر کرم اے گیسوئے پاکر ابر کرم بر سردار ریم جم برسن آرے ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لیاتی ندیروں کا فی نظر لیاتی ندیروں کا فی نظر الروح فداك فددحارا الروح فداك فددحارا يكشولا بگربر سنعیشی کا یکشولا بگربر سنعیشی کا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من در تن من تن من در تن من تن من در سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لیاتی ندیروں کا فی نظر اور بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آئیبانہ دیکھتا ارشاد آئیبانہ دیکھتا ناچاری سراغا پڑا جانا لیاتی ندیروں کا فی نظر ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ آپ نے بتایا، میں نے ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے جو ہمارا ٹرانسمیشن لائیو ہوا تھا اس میں نے یہی بیان کیا تھا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کلام رضا، اس میں جب انسان اس کا آغاز ہی کرتا ہے نا تو کچھ کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اندر. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلام رضا کا ہر شعر یا تو قرآن پاک کا ٹرانسلیشن ہے، یا پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے، یا پھر صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا ایونٹ گزرا ہوگا، اور اگر یہ 3 چیز نہ ملے تو حضور پاک کی محبت کوٹ کے آپ کو ملے گا. اعلیٰ حضرت کیا شعر آپ فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائیں کیوں. ابھی آپ نے عرض کیا کہ یہ جو کلام ہے 4 زبانوں میں سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھ ڈالا، اور یہ کرامت ہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے نہ کوئی کسی شاعر نے 4 زبانوں میں لکھا ہے کلام، نہ اعلیٰ حضرت کے بعد آج تک نہ کوئی لکھ پایا ہے. تو یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے. اور ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کعبے کے بزرگ دجا تم پہ کروڑوں. جی آپ عرض کیجیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 زبانیں ایک ہی شعر کے اندر 4 زبانیں، ایک ہی شعر ایک ہی مصرے کے اندر 4 زبانیں کے اندر، ماشاءاللہ سب ہم وزن. سبحان اللہ. اور ہر شعر میں 4 زبانیں. بے شک بے شک. اور جس کلام سے آپ نے آغاز کیا ماشاءاللہ، میں اس کو اکثر بیان کرتا ہوں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو جب سرکار اعلیٰ حضرت سے یہ انہوں نے ریزن پوچھا کہ آپ نے اتنے کلام لکھ ڈالے حضور پاک کی شان میں،
لیکن حمد बारी ताला आपने अब तक नहीं लिखा। तो जब आपने उठाया कलम तो वही रब है जिसने तुझको, ऐ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने तुझको हमतन करम बनाया, सर से पांव तक करम ही करम बनाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक जगह फरमाते हैं सर ता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, तब फूल दहन फूल दतन फूल बदन फूल। साहब माशाल्लाह हम लोग ग्रीन रमदान प्रोग्राम डे 20 में यहाँ पर लाइव है। अभी माशाल्लाह इफ्तारी में 5 मिनट बाकी है। मैं ये चाह रहा था आपसे इल्तमास करता हूँ कि सरकार गौस पाक की कोई मनक़बत आप हमें सुना दें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम दुआ करें। जी बिल्कुल। मैं एक अशार गौसे पाक का, और चूंकि इफ्तार का वक्त है और कबूलियत का वक्त है, बेशक तो हुजूर की बारगाह में हम इस्तगासा पेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता किसी का पढ़ना कबूल हो जाए, किसी की आमीन कबूल हो जाए, उसके सदके हमारा बेड़ा भी पार हो जाए। बेशक। आइए गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं। वाह क्या मर्तबा है गौस गैबाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस गैबाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने ये कैसा तेरा, औलिया मल गए आंखें वो गए तलवार तेरा, औलिया मल गए आंखें वो गए तलवार तेरा, तुझसे दर दर से सदौर सग से गए गम को निस्बत, तुझसे दर दर से सदौर सग से गए मुझको निस्बत, मेरी करतर में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सद गए नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रगे पटा तेरा, दिले आता को रज़ा तेज नमक की धुन गए, एक जरा और छिड़कता रगे पामा तेरा। आइए मुनाजात के चंद अशार। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला ले ना, या ख्वाब में आ जाना, है पर्दा नशी दिल के पर्दे मेरा करना, जब वक्त नज़ा आए
دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تڑنا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ 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 حضرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا، مجھے پتہ یہ آرام کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ ہمارے گرین رمضان پروگرام میں آپ لائیو تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ لائیو ہیں، افطاری میں 1 منٹ بلکہ 35 سیکنڈ باقی رہ گئے، آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ہمارے جو باقی ایام ہیں ماہ رمضان کے اسے قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ناظرین کرام، کیلگری میں افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ حضرات افطاری کر لیجئے۔ It is time to break fast in Calgary, so you can please break your fast right now. It's iftari time. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على حي على